کہ ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جن لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، ظہر کی نماز کو نہ پڑھ کر کے اتنی تاخیر کیا کہ وہ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، عصر بھی نہ پڑھا اور مغرب کا وقت آ گیا۔ فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، للمصلین کہہ رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو آج نہیں کل سے پڑھیں گے، کل سے نہیں جمعہ کے دن سے پڑھیں گے، نہیں آنے والے رمضان سے کنٹینیو کریں گے۔ جب لوگ مسجد کی طرف جاتے تھے تو ہم گپ شپ میں مشغول رہا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، ہنسی ٹھٹھے، دنیاوی بات چیت میں مشغول رہتے تھے، لیکن نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے تھے۔ کافروں کے درمیان اور ہمارے درمیان یعنی مسلمانوں کے درمیان جو عہد ہے، جو حد فاصل ہے، وہ نماز ہے۔ جس شخص نے نماز عصر کو فوت کر دیا، یعنی جس نے نماز عصر نہ پڑھی، فقط حبط عملہ، تو اس شخص کا عمل برباد ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامداً ومصلیاً اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے پھر سے ایک بار کبیرہ گناہ کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مریم میں فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جن لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنے خواہشات نفس کی اتباع کی۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے نماز کو بالکل سرے سے چھوڑ دیا، بلکہ ان لوگوں نے نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر کے دوسرے وقت تک تاخیر کیا۔ ظہر کی نماز کو نہ پڑھ کر کے اتنی تاخیر کیا کہ وہ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، عصر بھی نہ پڑھا اور مغرب کا وقت آ گیا۔ اس طرح سے نماز کو اس کے اوقات میں نہ پڑھ کر کے یوں ہی ضائع کرتا رہا، اور یہ ایک دن دو دن یا بائی مسٹیک نہیں، بلکہ جان بوجھ کر کے ایسا ان لوگوں نے کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ایسے لوگ جہنم کے تہ میں ڈالے جائیں گے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اسی طریقے سے سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، للمصلین کہہ رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ وہ کون سے نمازی ہوں گے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، 3 وقت کا پڑھتے ہیں 2 وقت کا سو جاتے ہیں، 4 وقت کا پڑھتے ہیں 1 وقت چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل کہا اللہ رب العالمین، بربادی کہا کہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل اور بربادی ہے۔ میرے محترم بھائی، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو آج نہیں کل سے پڑھیں گے، کل سے نہیں جمعہ کے دن سے پڑھیں گے، نہیں آنے والے رمضان سے کنٹینیو کریں گے۔ میرے محترم، میرے عزیزو، یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ آج سے کل کا صبح دیکھ سکتے ہیں، آنے والا جمعہ آپ وہاں تک بچیں گے یا رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، وہاں تک اللہ رب العالمین نے آپ کی عمر رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے۔ آپ آنے والے رمضان کا انتظار کرتے کرتے پتہ چلتا ہے اس سے پہلے آپ کی وفات ہو جائے۔ کب آپ نماز پڑھیں گے؟ کب آپ کو توبہ کی توفیق ہوگی؟ کب اپنے رب کو منائیں گے؟ یاد رکھیں، نماز کو ہلکے میں نہ لیں۔ نماز یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ مدثر میں فرماتا ہے کہ جنتی لوگ جب جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا ہو گیا، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ان کا جواب ہوگا کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز دنیا کے اندر نہیں پڑھتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کیا کرتے تھے؟ جب لوگ مسجد کی طرف جاتے تھے
تو ہم گپ شپ میں مشغول رہا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، ہنسی ٹھٹھے، دنیاوی بات چیت میں مشغول رہتے تھے، لیکن نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے تھے۔ آج کل پرسوں نہیں، ہفتوں کے بعد کا ہم وعدے تو کرتے تھے، لیکن کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، کبھی ہم رب کے سامنے جا کر کے سجدہ نہیں کیا۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ان کے درمیان، کن کے؟ کافروں کے درمیان اور ہمارے درمیان یعنی مسلمانوں کے درمیان جو عہد ہے، جو حد فاصل ہے، وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے اسے چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کیا یا کفریہ عمل کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد، ایک جگہ تو کفر کا لفظ آیا ہے، دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور شرک، ان دونوں کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ ہمیں اور آپ کو نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر حبط عملہ، جس شخص نے نماز عصر کو فوت کر دیا، یعنی جس نے نماز عصر نہ پڑھی، فقط حبط عملہ، تو اس شخص کا عمل برباد ہو گیا۔ کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے اس حدیث کے اندر کہ صرف عصر کی نماز اگر کسی سے فوت ہو جاتی ہے تو اس کے اعمال کارت اور برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سستی کی وجہ سے، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے، ہم اور آپ چند منٹوں کی نیند کے لیے، آرام کے لیے جسم کے سو جاتے ہیں، یا اپنے دل کی مان کر کے چلو بعد میں پڑھ لیں گے، چلو تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کے پڑھ لیں گے۔ یہ سستی اور یہ دل کی بات مان کر کے گویا کہ ہم اپنی خواہشات کو رب کے فرمان پر ترجیح دے رہے ہیں، اور اس پر ہم اور آپ اپنے آپ کو غالب کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس نے اپنے سارے عمل کو ضائع کر لیا اور برباد کر لیا۔ اسی لیے ہمیں نماز کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قسم کھایا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ پھر ادھر آگے مستثنیٰ کر کے چند لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ خسارے والے نہیں ہیں۔ یہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ لوگوں کو کھانے کے بعد نیند آتی ہے، لوگ بزنس مین ہیں جو تھکے ہارے آتے ہیں گھر میں، سکون اور آرام سے اطمینان کے ساتھ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور جسم ہمارا محسوس کرتا ہے کہ تھوڑی دیر اور لیٹ لیں، تھوڑا اور آرام کر لیں، اور اسی وقت عین عصر کا وقت ہوتا ہے اور ہم عصر کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے سارا عمل برباد کر لیا۔ آئیے چند وہ اقوال جو محدثین نے صحابہ کرام کے درمیان جو مشہور ہے، جو انہوں نے کہی ہے باتیں، آئیے ہم سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اما انہ لا حظ لأحد فی الاسلام اضاء الصلاۃ، یاد رکھیے، سن لیجئے، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز کو ضائع کر دیا، جو نماز کا چھوڑ دینے والا ہے۔ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر، جو شخص نماز کو چھوڑ دے گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اور عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان کوئی بھی ایسا عمل نہیں تھا جس کے چھوڑنے پر صحابہ کرام کفر سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ کیا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نماز کو چھوڑ دیتے تھے؟ یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ پکے اور سچے مومن تھے، وہ نماز کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص گھر کے اندر نماز پڑھتے ہوں، صحابہ کرام میں سے اگر کوئی گھر میں بھی نماز پڑھتے تھے اور مسجد میں نہ آنے کی وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے وہ نماز نہ پڑھ رہے ہوں، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی صحابہ کرام کا یہ گمان تھا۔ اب سوچئے کہ ہم اور آپ کس قدر غافل ہیں کہ نماز کو ہی بالکل سرے سے ہم جان بوجھ کر کے ہم بیٹھے ہوئے روڈ پر گپ شپ کر رہے ہیں، ہم موبائل کے اندر مشغول ہیں، بہترین سیریل آ رہا ہم دیکھ رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، فٹ بال دیکھ رہے ہیں، ہم چھوڑ ہی نہیں رہے موبائل کو،
نماز اذان کا وقت ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین کا الارم، اللہ رب العالمین کا جو سسٹم ہے 5 وقت اذان دے کر کے انسان کو بلانے کے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، مؤذن چلا رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں. ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں اپنے مشغولیت کو، ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں اپنی تجارت کو، ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں اپنے محبوب سیریلوں کو. یاد رکھیں اتنا خطرناک چیز ہے یہ. قیامت کے دن پہلا جو حساب ہونے والا ہے بندے کا، اور اللہ کے حقوق کے تعلق سے جو حساب ہوگا، حقوق اللہ کے تعلق سے، اور پہلا حساب میں جو پہلا سوال ہوگا وہ یہی، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عمله صلاته. بندے کا جو سب سے پہلا حقوق اللہ کا جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا اس کی نماز کے تعلق سے. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ. اگر اس کی وہ نماز صحیح اور درست نکلا، فقد افلح، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا، وانجح. وان فسدت فقد خاب وخسر. اگر اس کی نماز خراب ہوگی، نماز میں سستی پائی جائے گی، تو یاد رکھیے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور وہ ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا. اسی لیے میرے محترم سامعین اور محترم ناظرین، آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سے پہلے نماز پڑھ لیں کہ ہمارے اوپر نماز پڑھی جائے، یعنی ہماری نماز جنازہ پڑھ لی جائے. اس لیے اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرتے ہوئے نماز کی تیاری کرنی چاہیے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.